اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی 2 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 142 اور آیت نمبر 143۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے شروع ہے، اور یہ 2 آیات کا پچھلے جو درس ہوا تھا اس میں انکلوڈ ہے، لیکن چونکہ یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے تو میں اس کو ساتھ میں لے کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ یہ یہاں سے کہانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل گئے تھے، اور وہ جو دریا آیا تھا تو دریا کو کراس کر دیے تھے، وہ ڈنڈا مارنے سے پانی جو ہے دونوں سائڈ میں کھڑا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ایک دم راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے پار نکل گئے۔ اور اسی راستے پہ جب فرعون نے لاؤ لشکر کے سمیت یہ سوچا کہ ہم بھی جب پیچھا کرتے ہوئے پار نکل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو آرڈر دیا کہ مل جاؤ، تو پانی مل گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ تو قرآن میں کہیں پر جو آتا ہے کہ یہ دریا پار کیے، اور کہیں پہ آتا ہے سمندر پار کیے، اور سمندر بڑا ہوتا ہے، دریا چھوٹا ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو دونوں جو ایک دوسرے کا اپوزٹ بھی ہیں، دریا سمندر۔ جب کہ قرآن کہیں کہتا ہے کہ دریا پار کیے اور کہیں کہتا ہے سمندر پار کیے، تو یہ تو قرآن میں خود ہی ٹکراؤ ہو گیا۔ تو وہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ جو پار کیے ہیں وہ کیا ہے، یہ جو بحر احمر ہے، ریڈ سی جو ہے، یہ تو سمندر ہے پورا، جو افریقہ اور جو ہے عربین پیننسولا کو جو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو سمندر ہے، اور یہی آگے چل کر کے جو ہے جو شہر سوئز ہے، وہاں سے پھر 2 کھاڑی ایسے نکل جاتی ہے، اور ایک جو خلیج عقبہ ہے رائٹ سائڈ میں، اور لیفٹ سائڈ میں جو ہے خلیج سوئز ہے، اور پھر خلیج سوئز کو کاٹ کر کے میڈیٹرین سی سے ملایا گیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے یہ خلیج سوئز جو چلا تھا، تو اسی میں جو ہے خلیج سوئز سے لے کر کے میڈیٹرین سی میں تقریباً 200 کلومیٹر بنتے ہیں، اسی میں بیچ بیچ میں جو ہے چھوٹا چھوٹا جو جھیل ٹائپ کا تھا، اسی کو کاٹ کاٹ کر کے ملا کر کے نہر سوئز بنا دیا گیا۔ تو اسی میں سے کسی ایک کو پار کیے تھے، تو اس کو جوڑ کے دیکھیں گے تو وہ بحر احمر سے جڑتا نظر آتا ہے۔ تو بحر احمر کا جو ہے وہ سلسلہ ہے، تو اس لحاظ سے آپ سمندر بھی اس کو بول سکتے ہیں، لیکن اگر سیپریٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ دریا نما ایک چیز۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہیں اس کو سمندر کے حساب سے جو ہے ایڈریس کیا ہے، کہیں دریا کے حساب سے ہے۔ اور یہ جو ہے جو 2 کھاڑی ہے، خلیج عقبہ، خلیج سوئز، جو نقشہ میں آپ جا کے دیکھیں گے تو ان دونوں کے بیچ کے ایریا کو جو ہے صحرائی پیننسولا بولتے ہیں، اور یہ مصر کے جو ہے ملک جو ہے یہ ہے۔ اور یہ جو اسرائیل سے جو جنگ ہوئی تھی تو اسرائیل نے یہی صحرائی پیننسولا چھین لیا تھا، 65 کی جو جنگ ہوئی تھی یا 71 کی، تو اس میں جو ہے پھر وہ بعد میں واپس کر دیا۔ تو یہ ایریا جو پورا کہلاتا ہے صحرائی پیننسولا، اور یہ بہت بڑا ریگستان ہے، چٹیل میدان ہے، تو وہ بات ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔
تو جب وہ نہر سوئز کو کراس کیے ہیں، صحرائے پیننسولا کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا دشمن مر گیا ہے، اب تم لوگ جو ہے ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے آزاد ہو گئے ہو، تو اب آئے موسیٰ علیہ السلام آپ آ جائیے اور ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے جس میں جو ہے شریعت کے بنیادی اصول ہوں گے اور اسی کے مطابق جو ہے بنی اسرائیل زندگی گزاریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ فلاں وقت میں آپ آئیے، لیکن وہ فلاں وقت میں آئیے تو اس میں معاملہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام شوق میں جو ہے وہ بیفور پہنچ گئے۔ تو بیفور پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایکسپلینیشن کال لے لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، وہ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری قوم سے جو تم کو کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا، کیسے تم پہلے ان کو چھوڑ کر کے آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آ گئے تو سوچے کہ شاباشی ملے گی، کیونکہ ہم کہیں گے دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا شوق کتنا کہ میں قوم ان کو چھوڑا اور پہلے بیفور جو ہے پہلے پہنچ گیا آپ کے اس میں، لیکن وہاں ایکسپلینیشن کال ہو گیا کہ آپ بیفور کیسے آ گئے، کیونکہ آپ کی موجودگی قوم کے لیے خیر ثابت ہوگی اور آپ کا جو ہے ایبسنس جو ہے یہ قوم کے لیے تباہی ہو سکتی ہے، کوئی بھی گل کھلا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو جواب دیا، رب لترضا، میں تو اسی لیے جلدی آیا تھا کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، ہم کو شاباشی ملے گی، لیکن یہاں تو جو ہے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بیفور ٹائم آئے ہو اور اپنی مرضی سے آئے ہو تو اس کی سزا اب تم کو ملے گی، اور سزا کیا ملے گی کہ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی۔ اب گمراہ کیسے ہو گئی؟ تو تمہارے قوم ہی میں سے ایک سامری نام کا آدمی کو جو گل کھلانے کا موقع مل گیا، اب وہ جو ہے گمراہ کر گئی، تو تمہارے جو ہے قوم 6 لاکھ میں سے تقریباً 50-60 ہزار آدمی گمراہ ہو گئے، تو ان کا تو ٹینشن آ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کے لیے کہ 30 دن کے لیے ہمارے پاس آئیے، اور وہ ٹائم وغیرہ پورا فکس تھا کہ کہاں آنا ہے کب آنا ہے، لیکن یہ بیفور پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو فتنے میں ڈال دیا، تو اس کی شکل کیا بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ 30 دن نہیں 40 دن رہنا پڑے گا۔ تو میرے حساب سے لگتا ہے کہ وہ 10 دن بیفور پہنچ گئے، تو 10 دن بیفور پہنچ گئے، تو جس روز ان کو وہاں سے جو ہے لیو ہونا تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے تمہارا ایگزٹ یہاں سے تو اسی روز ہوگا جس روز ہم ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں، 30 دن جو ہے نا۔ اب جیسے جو ہے کوئی آدمی کوئی کسی کو بلائے کہ جو ہے 10 جنوری کو آ جائیے، اور اس کو جو آرڈر دیا جائے کہ 10 دسمبر کو آئیے اور 10 جنوری کو جائیے۔ اب کوئی آدمی 1 ہی دسمبر کو چلا جائے تو کہے گا بھائی 30 دن کے لیے میں بلایا ہوں، تو 1 دسمبر سے جو ہے 30 دسمبر تمہارا 30 دن پورا ہو جا رہا، لیکن میرے جو ہے آپ سے فائنل بات کیا ہوئی کہ آپ کو 30 دن کے لیے آنا ہے اور 10 جنوری کو جانا ہے، تو اس لحاظ سے آپ جو ہے 10 جنوری ہی کو جائیں گے، تو اب اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ 10 دن ایڈ کرنا پڑے گا، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور شامل کر۔ یہ میرا گیس ہے، آپ مانی نہ مانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کے، 30 رات کے لیے ہم بلائے تھے ان کو، وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور اس کو مکمل کر دیا 10 روز اور ملا کر کے، یعنی 40 روز ہو گئے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو اس کے رب کے جو ہے میقات پوری ہو گئی، جو ٹائم فکس تھا وہ ٹائم پوری ہو گئی، 40 لیلہ 40 رات۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اب یہاں پہ جو ہے جو موسیٰ علیہ السلام بیفور جانے لگے تھے تو اس میں انہوں نے کچھ پریکاشن لیے تھے کہ نہیں لیے تھے؟ پورا کیل لیے تھے، لیکن اللہ کا آرڈر کے بغیر رسول جو ذرہ برابر ہل نہیں سکتا۔ یہی تھوڑی سی غلطی کن سے ہوئی تھی؟ یونس علیہ السلام سے، وہ تو پورا جو نینوائی چھوڑ دیے تھے، لہٰذا ان کو تو اللہ نے سخت پکڑ لیے۔ یہاں پہ انہوں نے پورا جو ہے انتظامات کیے، کیا کیے کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ ہم تو ٹھیک ہیں، یونس علیہ السلام تو اکیلے نبی تھے، رسول تھے، ہم تو 2 بھائی رسول ہیں، تو ہمارے ایبسنس میں جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اپنے بھائی ہارون سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں بیفور جا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، لیکن میری غیر موجودگی میں آپ ہمارا رول نبھائیں گے اور پورا کیئر کریں گے ہماری قوم کا، تو اخلفنی فی قومی، ہمارے قوم کا پورے جو ہے نیابت کریں گے، واصلح، اور اصلاح کرتے رہیں گے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدوں کا راستہ نہیں اختیار کریں۔ تو انہوں نے کہا ہوگا اوکے بھائی جان،
جبکہ ہارون علیہ السلام ہی بڑے تھے لیکن رتبے کے لحاظ سے جو ہے یہ بڑے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقررہ پر پہنچ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے ان سے بات بھی کی، فَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو انہوں نے کہا اللہ جب بات ہو گئی ہے تو پھر جو شرف دیدار بھی ہو جائے، میں آپ کو دیکھ بھی لوں، تو اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ میں تو آپ کو دیکھ سکوں۔ بات سے شوق آگے بڑھ گئی، فقال لن ترانی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ آپ کے کیپیسٹی سے باہر ہے، آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ ولیکن ان انظر الی الجبل، لیکن آپ ہمارے بہت ہی محبوب بندے ہیں تو آپ کے ریکویسٹ کو بھی میں ایسے جو ہے ٹال نہیں سکتا، آپ کو تھوڑا سا ڈیمونسٹریشن کرا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو کیوں منع کیا۔ تو آپ جو ہے دیکھیے پہاڑ کے اوپر نگاہ ڈالیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنے جگہ پر ٹکا رہ گیا تب تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر پہاڑ بھی نہیں سنبھال پایا تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا ریکویسٹ میں آپ ہی کا گھاٹا ہے۔ جب پہاڑ نہیں برداشت کر پائے گا تو آپ کی آنکھ کہاں برداشت کر پائے گی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تجلی ڈالا اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چور چور ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کا دیدار نہیں تھا بلکہ انڈائریکٹ تھا، اب وہ بھی دیدار نہیں سی تجلی کی دیدار تھی، ایک تجلی ایک فلش ڈالا گیا تھا۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ، انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے تمام کمیوں سے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری ہی جناب میں رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اب میں فرسٹ بلیور بننے کے لیے تیار ہوں۔ اور دیدار کرنے کے لیے کیوں مانگے تھے؟ تاکہ جو اطمینان قلب ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی ریکویسٹ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا کہ مردے کو تو کیسا زندہ کرتا ہے، جو سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ہے کیا تم کو ایمان نہیں ہمارے اوپر؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، لِتَطْمَئِنَّ قلبی، مزید اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندہ لو اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت پوشت کو ملا دو، اور اس کے بعد جو ہے 4 کوری بناؤ اور 4 کوری کو 4 پہاڑ پہ رکھ دو اور پھر بولو آ جاؤ، تو دیکھیے یہ گوشت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے، جس کا جو پرندے کا ہے وہ اڑ کر کے ملے گا، پرندہ بن کر کے تمہارے پاس آئے، تو ان کے بعد ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے یہ ایمان میں اضافے کے لیے یہ دعا مانگے تھے کہ ان دیکھیے خدا پہ تو ایمان ہے، علم کی بنیاد پر دیکھ لیں گے تو پھر جو ہے یقین قلبی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا اللہ بس کافی ہے، انا اول المؤمنین، اب تو پرسنل ایکسپیریمنٹ ہو گیا، اب تو میں اسٹرانگ بلیور پہلا نمبر کا ہوں۔ قال یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک میں نے تم کو چن لیا ہے تمام لوگوں کے اوپر، یعنی تمام لوگوں کے مقابلے میں نے تم کو ترجیح دیا ہے، تم کو سلیکٹ کیا ہے، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے لیے بھی اور اپنے ٹاک کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں بات کیا ہے براہ راست، ورنہ کسی نبی سے بات نہیں کیا۔ جس کو بھی جو میسج دینا ہوتا جبریل علیہ السلام کو حوالے کرتے، جبریل علیہ السلام وہ پروفٹ کے پاس لاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے اللہ نے بات تو کیے ہیں لیکن معراج میں، اور وہ زمین پہ نہیں، فرش پہ نہیں، عرش پہ، لیکن یہ کریڈٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو صرف حاصل ہے تمام رسولوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے زمین پر براہ راست جو ہے بغیر کسی کو بیچ میں ڈالے ہوئے بات کی ہے، لیکن پردے سے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، زور دے کر اللہ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے ویسے جیسے کی جاتی ہے، اس میں کوئی جو ہے ایف اور بٹ نہیں لگا، ویسے بات جیسے پردے میں تم لوگ کرتے ہو ویسے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کی کہ اے موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے تمام لوگوں کو مقابلے میں چھوڑ کر کے، کس لیے؟ برسالاتی، اپنے رسالت کے لیے، و بکلامی، اور اپنے کلام کے لیے۔ تو فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو تو لے لے جو کچھ بھی میں تم کو دیتا ہوں اور تو شکر گزار میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے اس تختی میں ہر چیز، نصیحت کے لحاظ سے بھی اور تفصیل کے لحاظ سے بھی، ہر ایک چیز جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے ڈیٹیل اس میں تم کو مل جائیں گے۔
اور پھر نصیحت کی بات ہے، یاد دہانی کی بات ہے، دل کو جو ہے نرم کرنے والی بات ہے، ساری باتیں میں تم کو اس تختی میں لکھ دیا ہوں، یہ لے لو۔ فخذھا بقوہ، تو آپ مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی عمل کے لحاظ سے۔ سأریکم دار الفاسقین، جب تم لوگ اس پہ عمل کرنے لگو گے تو پھر عنقریب ہم تم کو فاسقوں کا گھر بھی دکھائیں گے، یعنی فلسطین۔ تمہارے باپ دادا کا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو پھر جیسے تم لوگ آرگنائز ہو جاؤ گے، تمہارے اندر سے خرابی نکل جائے گی، اچھائی آ جائے گی، اور تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ تم اب ایک اسٹیٹس قائم کر سکو، تو پھر ہم تم کو بتا دیں گے تم کو کون سا شہر فتح کرنا ہے اور کون سے ملک میں انٹری لینی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک عجیب بات آ گئی۔ وہ عجیب بات کیا آئے گی؟ قرآن پڑھنے کا مزہ یہی سی میں ہے، ورڈ بائی ورڈ جب پڑھیں گے تو، کہ یہاں پر تکبر کا ایک زبردست اللہ نے علاج کر دیا۔ شرک اور تکبر، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے سینے میں تکبر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت محروم کر دیا۔ لا يدخل جنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ جو ہے تو شرک کے بارے میں آیا ہے، تو اس کبر کہاں سے گھس گیا؟ کبر کا افیکٹ یہ ہے کہ ریزلٹ وہی آئے گا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو متکبر شخص ہوتا ہے وہ دنیا ہی میں ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا ہی میں ہدایت سے محروم ہو جائے گا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آخرت میں جنت میں چلا جائے۔ آپ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس کو جو ہے ہدایت سے محرومی کا اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی یہ نہیں دیا ہے کہ لازماً یہ ہدایت سے محروم ہوگا۔ کل ہو کر کے ہو سکتا ہے توبہ کر لے اور پھر وہ اچھا مسلمان بن جائے، نمازی نہیں ہے نمازی ہو جائے، روزدار نہیں روزدار ہو جائے، زکوٰۃ نہیں دیتا زکوٰۃ دینے والا ہو جائے، تو یہ آرام سے ہو جائے۔ لیکن متکبر شخص کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا یہ طے کیا ہے کہ وہ بات جو ہے کہ قیامت میں شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ جتنے گناہوں کو اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں بھی یہ حدیث ہے کہ جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا جو ہے میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر شخص کو دنیا میں ہدایت سے ہی پردے میں رکھ دیتا ہے، لہذا نہ ہدایت پائے گا نہ جنت میں جانے کا سوال ہوگا، نہ آپ بی ایڈ میں ایڈمیشن لیں گے نہ آپ جو ٹیچر بنیں گے، ٹیچر ہی نہیں بننے دے گا اللہ تعالیٰ، نہ ڈی ایڈ میں ایڈمیشن دے گا نہ بی ایڈ میں ایڈمیشن دے گا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہاں تک جو ہے متکبر شخص کو اللہ تعالیٰ پیچھا کرتا، آپ غور کیجیے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اب پھر آپ جو ہے کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو صحابہ کرام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوالات بھرتے تھے، یا ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں حالات بھرتے ہیں سوالات، کہ جب ہم اتنا اچھا کلام پیش کرتے ہیں، اتنی اچھی لاجیکل بات کرتے ہیں، پورے کائنات کا سسٹم بتاتے ہیں کہ ایک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو یہ سارے لوگوں کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کوئی بہت موٹی بات تو ہے نہیں۔ ہر دل میں جو ہے کسی نہ کسی کا خوف ہے، جس کی وجہ سے تو کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی چاند کو پوج رہا، کسی نہ کسی سے تو ڈر ہی رہا، کسی نہ کسی سے تو امید لگا ہی رہا۔ اس کا مطلب جو ہے گاڈ تو ہے۔ بہت سارے لوگ جو غیر مسلم ٹیچر بھی رہتے ہیں، ان کو بھی جب بات سمجھانے رہتی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو گاڈ کے مقابلے میں وہ نیچر کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایکچوئل میں تو خدائی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نام بدل دیتے ہیں کہ نیچر کتنا اچھا ہے، نیچر کیا چیز ہے، نیچر اتنا اچھا ہوتا ہے، نیچر سے بغاوت کوئی جی نہیں سکتا، نیچر کو چھیڑ چھاڑ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، نیچر تو گاڈ کی جگہ پہ نیچر آ گیا ہے۔ لیکن ایک چیز تو ہے کہ وہ ایک چیز کو ماننے بغیر تو آدمی کو چارہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی اتنا بے بس پیدا کیا گیا۔ تو جب رسول وغیرہ جب دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کو دل میں لگتا ہے کہ اتنی لاجیکل بات ہے، اتنی پرفیکٹ بات ہے، تو یہ اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں قبول کرتی ہے؟ ان کا گھاٹا کیا ہے؟ ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا بھی فائدہ ہے، اخرہ بھی فائدہ ہے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ متکبر شخص ہیں، تکبر نے ان کو پردے میں ڈالا ہے، ایگو کی وجہ سے یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے، ایگو کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت سے محروم کیے جا رہے۔ تو وہ دیکھیے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب ہم پھیر دیں گے اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، ہم پھیر دیں گے۔ کس چیز سے پھیر دیں گے؟ اپنی آیات سننے ہی نہیں دیں گے۔ اب آپ بتائیے، جو قرآن نہیں سنے گا، جو وقت کے نبی کا کلام نہیں سنے گا تو ہدایت پائے گا؟ ہدایت کا آخری سورس تو قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، یہ کیا پھیریں گے؟ ہم ان کو پھیر دیں۔
تاکہ کوئی متکبر شخص کو ہم ہدایت تو دے نہیں سکتے. تو ہم پھیر دیں گے عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق. پھر آگے دیکھیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. یہ متکبر شخص اگر یہ لوگ ٹوٹل آیات بھی دیکھ لے، اللہ کی تمام نشانیاں دیکھ لے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لا سکتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور اگر یہ لوگ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو نہیں اڈاپٹ کریں گے. لیکن وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. لیکن اگر یہ لوگ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اس کو اختیار کر لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور اس سے غفلت برتے. تو یہ بھی آپ سمجھیے کہ اگر اللہ کے آیات سے کوئی انسان غفلت برت رہا ہے، اس کو ٹائم نہیں دے رہا، اس کو جو ہے اٹینشن نہیں دے رہا ہے، تو یہ کہ بھی تکبر کی علامت ہے. خدا کے کلام کی ہماری ضرورت نہیں ہے، تم کو ضرورت ہے. ہم تو اپنے دماغ سے سوچ لیں گے کیا بیٹر کیا کرو. تم جو ہے مکھی مارتے رہو، 14 سال پرانی کتاب لے کر گھومتے رہو. ہم تو اتنا انٹلیکچوئل ہیں کہ پوری دنیا کے فلسفے کی اسٹڈی کریں گے اور آج کے دور میں کیا جو ہے صحیح ہے کیا غلط ہے ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا ہے. یہ جو ہے لوگوں کے یہ بھی نظریات رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ. تو وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کی بھی تکذیب کرتے ہیں، تو حبطت اعمالہم. تو ان کے سارے اعمال ہم جو ہے برباد کرتے ہیں. پریویس جو بھی اعمال ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. کسی نے حاجی کو پانی پلایا ہے، کسی نے حاجی کو کھانا کھلایا ہے، کسی نے اس کی خدمت کی ہے اور جو ہے خانہ کعبہ پر چادر چڑھایا ہے اور سوچے گا اس سے ہم کو نیکی مل جائے گی، کچھ نہیں نیکی ملے گی. حبطت اعمال، سارے اعمال برباد اگر ہماری آیات سے غفلت برتی. حل یجزون الا ما کانوا یعملون. تو کیا ان کو جزا دی جاتی ہے سوائے اس کے جو یہ کر کے آئے ہیں. تو اب یہاں تک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے راز بھی فاش کر دیا کہ اللہ کی نگاہ میں متکبر شخص کون ہے اور متکبر شخص کس چیز سے محروم رہ جائے. یعنی ان کے سامنے جو ہے تمام جو ہے نشانی آ جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں دے گا. ایون کہ وہ جو ہے ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لے پھر بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. اور اگر جو ہے گمراہی کا راستہ دکھا دے تو فوراً اٹریکٹ ہو جائے. کیونکہ ہدایت و گمراہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی متکبر شخص کو ہدایت دینے کے لیے تیار نہیں. تو بالکل جو ہے بارڈر سے اللہ تعالیٰ دور کر دے. یہ آپ دیکھیں چچا ابو طالب کو بارڈر سے اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کیے کہ نہیں کیے. اب یہاں پر جو ہے وہ جو معاملہ ہوا کہ یہ جو بیفور چلے گئے تھے ٹائم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پیچھے معلوم ہے کہ کیا ہوا. وہ یہ ہوا کہ سامری جو ہے اس نے جو ہے سارے لوگوں کو کہا کہ بنی اسرائیل ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ہیں، اب بول کے کہتے کہ 30 دن بعد آ جائیں. اب 30 دن ہو گیا آ نہیں رہے. تو ایسا لگتا کہ وہ بھٹک گئے. اب پتہ نہیں کون خدا سے ملنے گیا، کہاں ملنے گیا. تم لوگوں کے پاس جو سونا چاندی ہے نا سب لاؤ میرے پاس جمع کرو. اب بہت زیادہ سونا چاندی جمع کر رہتے تھے کیونکہ دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو دنیا کی محبت کس شکل میں رہتی ہے؟ سونا چاندی کی شکل. تو وہ سونے چاندی جو ہے ایک دم تھے غلام لیکن جمع کیے ہوئے تھے. نمک روٹی کھائیں گے سونا جمع کریں گے، یہ ٹینڈنسی رہتی ہے ہر مغلوب قوم کی. اور یہ عباسی خلیفہ جو لاش ہے نا معتصم باللہ، اس کو جب ہلاکو خان مارا ہے نا تو اس کو جو پہلے قید کر دیا تھا تو وہ بھوک سے تڑپتا تھا تو کہتا تھا کہ کچھ تو کھانے کے لیے دو. تو ہلاکو خان کہا کہ اس کو جو ہے نا خزانہ کھولو اور اس کو دو سونا چاندی کھانے کے لیے. تو سونا چاندی کا انبار جب اس کے خزانے سے نکال کر دے دیا گیا تو ہلاکو خان نے کہا کھاؤ اس کو. آپ بے وقوف ہو گیا، سونا چاندی کھا کر کے پیٹ بھرے گا. کہا تو بے وقوف ہے کہ تم جانتا ہے کہ اس سے جب پیٹ نہیں بھرے گا تو اس کو جمع کر کے کیوں رکھا، اس کو خرچ کر کے ایک بہترین جو ہے فوج کیوں نہیں تیار کیا کہ تم کو مصیبت میں کام آتی. تو آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمان جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور فیوچر کی پلاننگ جو آپ دیکھ لیجیے. بھیونڈی سے جو ہے کھودا جائے، گھروں میں تلاشی لے کے نکالا جائے تو کئی من سونا نکلیں گے، لیکن آپ کو ایک جو یونیورسٹی جو ہے اسی سونے سے بنتی نظر نہیں آئے گی. ٹیکنیکل جو ہے کالج یونیورسٹی بھی نہیں ہے، آپ نہ انجینئرنگ کی ہے نہ میڈیکل کے نہ کسی چیز کے نہیں. اتنے سونے نکلیں گے کہ 10 یونیورسٹی بن جائے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں مغلوب قوم کا جو ٹینڈنسی بدل جاتی ہے.
غالب قوم پیٹ میں پتھر باندھے گی لیکن ایجوکیشن کے لیے کچھ بھی کرے گی، میڈیکل کے لیے کچھ بھی کرے گی، غیرت کے لیے کچھ بھی کرے گی، ڈلیوری ہاسپٹل نہیں قریب ہوگی جہاں پہ جو ہے عورت ہی اسٹاف ہو اور وہ جو ہے سرو کرے اور عزت کے تحفظ کرے۔ غیر مسلم لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ لوگ پردے میں آتے ہیں ہمارے سامنے اوپن ہوتے ہیں، کسی کو غیرت نہیں آتی۔ اب یہ ہم لوگ کا تو کام نہیں، یہ تو بڑے سیٹھوں کا کام ہے۔ ایک ایک شادی میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اب 10 سیٹھ مل کر کے نہیں بنا سکتے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ معاملہ کیا ہوا کہ سامری نے سارے لوگوں کا سونا جمع کر، سونا اتنا جمع ہوا کہ ڈھیر لگ گیا تھا۔ اس نے آگ میں اس کو پگھلایا، اب پگھلا کر کے جو اس کو ایک شیپ دیا تو بچڑے کی شکل ہو گئی۔ اب بچڑے کی شکل ہو گیا، اس میں ایسا سوراخ بنایا ایک دم بائی پاس کہ تیز ہوا جب گزرتی تھی تو اس میں سے جو ایک آواز نکلتی تھی، لیکن آواز نکلتی تھی تو بیل کی سی آواز، اب میں تو نہیں نکال سکتا لیکن آپ سمجھ جائیے۔ اب جیسے آواز نکلی تو سامری نے کہا یہ ہے تمہارا بھگوان۔ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کون خدا کو تلاشنے گئے۔ اب قوم تو ہر مزاج کے لوگ رہتے ہیں، قوم 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ کچھ جو فوراً جو ہے ہارون علیہ السلام آئے، یہ کیا بکواس ہے، یہ کیسے بھگوان ہو سکتا ہے، اور زیادہ لوگ انہی کے ساتھ رہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے اڑ گئے سامری کے ساتھ، نہیں موسیٰ علیہ السلام تیسرے روز بول کے کہتے کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، تو یہی جب تک چلے گا، جب وہ آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اب کچھ لوگ جو ہے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ سائلنٹ میجورٹی ہو گئے کہ ہم کو لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، نہ ہم تمہارے 3 میں نہ 13 میں، بھائی ہم لوگ ابھی خاموش ہیں، تم دونوں جو نپٹنا نپٹ لو، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب جو بتائیں گے ہم کریں گے، بقیہ ہم لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم اخلاق والے آدمی۔ تو 3 حصہ ہو گیا، 6 لاکھ کی آبادی تھی، تو اس لحاظ سے سمجھے کہ 1 لاکھ آدمی منع کرنے والے رہے ہوں گے اور 1 لاکھ آدمی یا 50-60 ہزار آدمی جو ہے پوجنے والے رہے ہوں گے، اور 4 لاکھ آدمی جو ہے وہ سائلنٹ والے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک دم معاملہ ٹھن گیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قتل کرنے کے لیے دم وقت کے نبی کو۔ جیسے آج کل دیکھ رہے ویڈیو پہ کتنا اکرام مسلم کی ویڈیو آ رہی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اکرام جو ہے اتنا لات جوتا سے کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں کتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ اپنے مولانا کے نام پہ جو ہے مسلمان بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر جو ہے آپ دیکھیے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کل کیسا بکواس ہوا ہے، وہ جو اجمل آسام کے جو ہے پورے سلفیت کو جو ہے داؤ پہ لگا دیا اس نے۔ اب پہلے تو صرف کافر کھیلتے تھے، اب تو دہشت گرد کھیلنا شروع کر دیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، پہلے کافر اپنے مسجد میں کھیلتے تھے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا، یہ اندر کا معاملہ تھا، بھائی تو کافر میں کافر سب کافر، لیکن یہ اندر کا معاملہ تھا، غیر مسلموں کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اب جو خطرناک کھیل شروع ہوا ہے یہ تو دہشت گرد شروع ہو گیا۔ 2 سال پہلے صوفیوں کا جو ہے اجتماع کروایا تھا RSS والوں نے، تو ان کے منچ سے جو ہے کہلوایا تھا کہ سارے جو ہے یہ جو سلفی گروپ ہے وہ سب جو ہے دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور اس میں اس نے انکلوڈ کیا تھا کہ یہ سلفی گروپ میں سے جو ہے یہ دیوبندی بھی سلفی گروپ ہے، یعنی صوفی کے مقابلے میں سلفی۔ تو اس وجہ ہے سارے لوگ یہ کھڑے ہوئے، اور اویسی نے جو ہے پارلیمنٹ میں بھی جو ہے بھاشن دیا تو وہ معاملہ دب گیا۔ لیکن پھر شولہ پور میں جو ہے سلفیوں نے ایک پروگرام کیا، اس نے پورے اخوانیوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ اور پھر جو کل پرسوں میں جو ہے آپ اجمل خان کھڑا ہوا اور پتہ چلا کہ ایشو تھا طلاق کا، وہ لے کر کے چلا گیا کہاں سے کہاں، بیچارہ ٹھیک ہے معافی بھی مانگا ہے، اپنی بات بھی واپس لیا، لیکن یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو مذاق میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ کافر والا کھیل نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد جو ہے وہ تو سبرامنیم سوامی جو ہے وہ تو بالکل جب ببانگ دہل کہتا ہے کہ کیسے ان کو ڈیوائڈ کرنا، کیسے ان کو مارنا ہے، کوئی ڈھبی چھپی بات بھی نہیں۔ وہ تو پہلے کہتا ہے کہ پہلے عورتوں کو مردوں سے متنفر کر دو، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا ایک جو ہے سیکشن لو، اور پھر اس کو الگ الگ ایک کاٹو، پہلے تحریکی لوگوں کو کاٹو، پھر سلفی لوگوں کو کاٹو، پھر دیوبندی لوگوں کو کاٹو، پھر بریلی لوگ، نمبر تو سب کے آئیں گے، پہلے کون، بس یہ دیکھنا ہے۔ تو اب بھی اگر مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر کب لیں گے؟ آج میں زد پہ ہوں تو خوشگمان مت ہونا،
چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کا نہیں، بس یہ کہ نمبر الگ الگ ریاست۔ تو اس لحاظ سے جو ہے 3 گروپ میں وہ لوگ تقسیم ہو گئے۔ تو جب یہ لوگ جان پہ در پہ ہو کر ایسا لگا کہ جو ہے ہارون علیہ السلام کے ٹیم میں اور سامری کے ٹیم میں جنگ ہو جائے گی، تو جنگ ہو جائے گی تو 5-6 ہزار ادھر مریں گے، 5-6 ہزار ادھر مریں گے، تو پھر یقینی بات ہے کہ امت کا لاس ہو جائے گا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جانے دو اس کو، جو کرنا کرنے دو، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے 2-4 دن میں، اب معاملہ لپٹ لیں گے۔ جب وہ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو ابھی دیکھیے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٍ، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد جو ہے ان کے زیورات میں سے ایک بچڑا کا جیسا جسم بنایا جس سے جو ہے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ لوگ غور نہیں کیے کہ وہ بچڑا نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی گائیڈ کرتا ہے، خالی آواز نکلنے سے ہو جائے گا کیا؟ پوری مکمل بات کرے نا۔ تو اتخذوہ وکانوا ظالمین، لیکن ان لوگوں نے اسے معبود بنا لیا، درحال کہ وہ ظالم تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ولما سقط فی ایدیہم، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یعنی سمجھے کہ 1 لاکھ آدمی سامری کا ساتھ دیا تھا، لیکن جیسے ہی شانت ہوا معاملہ اور ہارون علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو لوگ جو کر رہا کر، موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دیکھا جائے، تو جیسے ہی معاملہ شانت ہوا ہے تو ویسے ہی ان لوگوں میں سے جو سامری کا ساتھ دے رہے تھے اس میں سے کچھ لوگوں کو ہوش آ گیا کہ نہیں معاملہ غلط ہو گیا، جو ہارون علیہ السلام بول رہے ہیں وہی بات صحیح ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کو ہوا، یعنی سمجھے کہ 1 لاکھ میں سے 30,000 لوگ کو اسی وقت بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے فوراً توبہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے یعنی ان کو ہوش آ گیا، وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے، تو قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارے پروردگار اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے والے میں سو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی بڑی گمراہی میں چلا جائے اور فوراً اگر توبہ کرے تو فوراً اللہ گلے لگا لیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جو ہے توبہ فوراً کر لیے، لیکن 70,000 ایسے تھے جو ڈٹے رہے گا اور بولے نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کی محبت ہمارے گھٹی میں ہے۔ آئندہ ہم جو ہے پوچھتے رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب تو قانون امپلیمنٹ ہوگا۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے آپ کو جو ہے آزمایا ہے اور آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے، آپ سامری نے گیم بجا دیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اپنی قوم کے بعد غضبان آصفا، غضبان بہت زیادہ غصہ، اینگری میں اور بہت زیادہ افسوس کے ساتھ، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو وہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کوہ طور پر کہ آپ کی قوم کو سامری نے برباد کر دیا، گمراہ کر دیا بچڑا بنا کر۔ تو اب جب آپ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو سب سے زیادہ ان کو غصہ کس پہ آنا چاہیے؟ سامری پہ آنا چاہیے یا سامری کے فالوور پہ آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کن پہ غصہ آیا، قرآن میں اللہ نے اس کا اپروو کیا کہ ان کو سب سے زیادہ غصہ آیا ہارون علیہ السلام۔ اب یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے اگر آپ جو ہے کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے جتنی امید رہتی ہے نا، اگر اس کی موجودگی میں کوئی غلط ہو جاتا ہے تو پھر سب سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو جو ہے سب سے زیادہ امید کس سے تھی؟ ہارون علیہ السلام سے۔ تو ان کو جو سب سے زیادہ بے سما خلفتمونی من بعدی، کتنا برا ہے جو تم نے ہماری جانشینی کی ہے ہمارے بعد۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم لوگ جلدی مزاج دی اپنے رب کے معاملے میں؟ والقل الواح، اور انہوں نے تختی کو پٹک دیا، سائڈ میں رکھا۔ واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اور انہوں نے اپنے بھائی کے داڑھی اور بال کو پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے۔ ہارون بڑے تھے جبکہ رتبہ میں، لیکن خدا کے شان میں اتنی بڑی گستاخی ہو گئی، شرک لوگ کرنے لگے اور آپ کی موجودگی میں۔ تو انہوں نے جو نوٹس لیا ہے تو کیسا لیا ہے کہ بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، تو ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی رکو تو 1 منٹ، اے میرے ماں کے بیٹے، بے شک میری قوم جو تھی نا اس نے مجھے دبا لی تھی یہاں تک کہ وہ میرے قتل پہ آمادہ ہو گئی تھی، ان فائٹنگ ہونے والی تھی، تو پھر میں چھوڑ دیا۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھو دشمن کو ہنسنے کا موقع مت،
اولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ جو ہے ٹریٹ مت کر. میں نہیں تھا، میرے جہاں تک بس چلا میں نے روکا بھی، ساری چیز کیا، لیکن جب جو ہے دونوں قوم آپس میں بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئی تو میں بیچ میں سائڈ ہو گیا کہ بھائی آپ آئیں گے خود ہی قوم کو سنبھالیں گے. تب موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گیا، اچھا تم اپنی ذمہ داری ادا کیے تھے؟ ہاں کیے تھے. اچھا ٹھیک ہے، تب تم بری ذمہ. تو یہ اشارہ کیا مل رہا؟ گمراہی جتنی بھی دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ گمراہی کو روکنے کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دیا ہے آج کے دور میں؟ کس کی ذمہ داری؟ دنیا کے خلافت اللہ نے کس کے حوالے کیا؟ مسلمان کو یا برہمن کو یا شیطان کو؟ خلافت عرضی کا اصل وارث کون ہے؟ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا. اب وہ رول ہی نہیں ادا کر رہا ہے اور پھر گمراہی بڑھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کس پہ زیادہ آئے گا؟ مسلمان پہ آئے گا کہ تم کیوں سائڈ ہو گئے؟ سارے لوگ جو ریولوشن لانے کے لیے جان دے رہے ہیں تو تم کیوں نہیں دے سکتے؟ سارے لوگ جیل کاٹ رہے، تم کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ کون ایسا ریولوشن ہے جو بنا سڑکوں پہ آئے ہوئے ہوتا ہے؟ جتنے بھی جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، جو انقلاب آتا ہے، اس میں جانے جاتے کہ نہیں جاتے؟ قربانی جاتے کہ نہیں جاتی؟ تو سارے لوگ شیطان کے لیے دے رہے تو رحمان کے لیے نہیں دے سکتے؟ آرام کی فکر صرف تمہیں کو ہے. سارے نبی اسٹرگل کیے کہ نہیں کیے؟ تو تمہاری زندگی میں اسٹرگل کہاں نظر آتی ہے؟ کون ایسے نبی ہے جو ٹھنڈے ٹھنڈے جو گزر گئے ہوں؟ بتاؤ. یوسف علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، ہارون علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام، کن کی زندگی میں تم کو جو ہے آرام نظر آتا ہے؟ تو پھر ان کی امتی میں کہاں سے آرام آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو آج کے دور میں بے حیائی جو پھیل رہی ہے نا، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ غصہ آج اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پہ آ رہا ہو کہ یہ لوگ جو اپنے کونے میں بیٹھ گئے اور مسجد کو لے لیے اور مارکیٹ کو حوالے کر دیے، جس کی وجہ سے شیطان ننگا ناچ رہا. اس کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب مسلمان گھر سے نکل کر کے پھر کنٹرول حاصل کریں. کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ٹیلنٹ لگا، ٹیلنٹ پیدا کرو، اسٹڈی کرو، علم میں آگے بڑھو، آرام کو جو قربان کرو. وہ 8 گھنٹہ پڑھتا تم 16 گھنٹہ پڑھو، کیسے نہیں نکلو گے تم؟ 10 سال میں آگے نکل جاؤ گے. وہ گھنٹوں کی حفاظت کرتے تم منٹوں کی حفاظت کرو، وہ منٹوں کی کرتے تم سیکنڈوں کی کرو، کیسے نہیں ہوگا؟ لیکن تم ان سے زیادہ جو تم عیش کرو گے، ان سے زیادہ جو شادی میں خرچ کرو گے، ان سے زیادہ جو گھر میں جو پیسہ انویسٹ کرو گے، اور تم سوچو کہ ہم ان سے آگے نکل جائے، کیسے پاسبل ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات میں وہ نہیں لڑتے، تم لڑتے ہو، اور پھر سوچتے کہ ہماری قوم یونائٹ رہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ غصہ آیا کن پہ؟ ہارون علیہ السلام. تو یہاں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کو نوٹس لینا چاہیے تھا، موسیٰ تم نے غلطی کیا، پوچھے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، پہلے کیسے بال گھسیٹ دیے؟ نہیں، یہ نیچرل تھا کہ جس کی ذمہ داری تھی اسے پوچھا جائے. لیکن جب انہوں نے جو ہے ایکسپلین کیا، تب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک بات ہے. تب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، قال رب اغفر لی ولاخی، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. کیونکہ اس نے اپنے بس بھرتے کوشش کی تھی، تو کوشش ہی کرنا ہم پہ فرض ہے، ٹھیک کر دینا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں بھائی کو جو ہے اپنی رحمت میں داخل کر دے. وانت ارحم الراحمین، کیونکہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنا ہے. لیکن اب جو یہ 70,000 کے قریباً جو ہے لوگوں نے جو اڑے رہ گئے، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ قال ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک جن لوگوں نے بچڑا کو اپنایا تھا تو ان کو تو اللہ کا غضب لاحق ہو کر رہے گا، وہ تو نہیں بچے گا. اور وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو تو آخرت میں جو ہوگا دنیا میں بھی ان کو ذلت دی جائے گی. اور وکذالک نجزی المفترین، اور ہم جو افترا کرنے والوں کو ایسے دیتے ہیں، نئی نئی من گڑت باتیں نکالنے والوں کو. تو ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو جو ہے 70,000 بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ بنی اسرائیل اپنے ہاتھوں سے ان مجرموں کو قتل کریں گے، یہ قتل مرتد کی سزا ہو. تو آپ بتائیں، اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ توبہ کیے ہوں گے، پھر بھی توبہ کیوں نہیں قبول کیے؟ تو توبہ قبول نہیں ہوئی ان کی. ان سے پہلے والے کی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد والے توبہ کرنے والوں کے توبہ کو نہیں مانا گیا. یہ اصول ہے اسلام میں. اور وہ کیوں نہیں مانا گیا؟ وہ اصول جان لیجئے کہ اگر کسی آدمی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کٹتا ہے، لیکن اگر وہ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہیں پہ، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے چوری ہو گئی، اب مجھے معاف کر دو، اب میں توبہ کرتا ہوں، دوبارہ میں چوری نہیں کروں گا، تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے.
یا پھر آپ ہی نے اپنے گھر میں کسی چور کو پکڑ لی اور رونے دھونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، ایک چانس دیجیے، اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو کل ہو کر کے خلیفہ وقت کو بھی پتا چل جائے کہ اس نے چور کو پکڑا تھا، معاف کر دیا، تو بھی جو ہے اس کو مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی یہ معاملہ کرمنل معاملہ جو عدالت میں جو ہے چلا جائے گا، عدالت میں جب کیس جو ہے ثابت ہو جائے گا، پھر آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے اور آپ کہیں گے کہ میں معاف کرتا ہوں، میرا چوری کیا تھا، 10 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو کھا گیا تھا، اب میں معاف کر دے رہا ہوں، تو پھر اللہ عدالت کہے کہ نہیں، اب آپ سائڈ ہو جائیے، معاملہ اب سب جوڈس ہو گیا ہے، اب اس پہ جو ہے وہ اسلام کا قانون امپلیمنٹ ہوگا، اب آپ کے کہنے سے فیصلہ نہیں تبدیل ہوگا۔ تو مثال سے بات سمجھ میں آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سمجھے کہ شریعت کی عدالت تھے، وہ ان کے بعد جب معاملہ آ گیا تو اب جو ہے مجرم جو ہے اگر جو ہے توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو ہے مرتد کی سزا اب ان پہ لاگو، تو جس کی وجہ سے ان 70,000 کو جو ہے قتل کیا گیا، جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیا۔ اسی وجہ سے بہت سارے جو آج کے دور کے انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد کی سزا قرآن میں ہے ہی نہیں، جیسے رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے ویسے مرتد کی سزا قرآن میں قتل ہے ہی نہیں، کہاں دکھاؤ؟ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن لکھا ہوا بنی اسرائیل کے چیپٹر میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے کہ شریعت موسوی اسلام جو شروع ہوا کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے، اور وہ ڈیولپ ہوتے 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 موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے گزرتے گزرتے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہے، فائنل رسول ہے۔ تو شریعت موسوی میں اگر کوئی چیز تھی جو قرآن نے بیان کیا اور اس کو جو ہے قرآن نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، تو پھر وہ ایز اٹ از مانی جائے گی شریعت محمدی میں بھی۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ تو رجم کی بھی جو سزا ہے نا، یہ جو ہے شریعت موسوی کا حصہ ہے۔ یہ مرتد کی بھی جو سزا ہے نا، یہ شریعت موسوی کا حصہ ہے۔ قرآن نے اس کو جو انڈورس کیا، لہذا وہ شریعت کا حصہ بنا۔ تو یہ بہت بڑا جو مسئلہ ہے جو 2 جملے میں حل ہو جاتا ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کرام اتنی موٹی موٹی کتاب لکھتے ہیں لیکن ان کو کچھ پڑھ لینے پڑتا ہے، آج جھگڑتے رہتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اب وہ لوگ جنہوں نے جو ہے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدها، اب پھر اس کے بعد جو کوئی برا عمل کر لے، وآمنوا اور ایمان لائے، تو ان ربک من بعد لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد غفور رحیم ہے۔ تو یعنی وہاں پہ جو ان لوگوں کی جو توبہ قبول نہیں ہوئی، تو اس سے یہ کوئی نہ لے لے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا کہ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اور اس کے بعد اگر توبہ کر لے اور ایمان کی تجدید کر لے تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا۔ لیکن سب جوڈس معاملہ رہے گا، اب وہ معاملہ عدالت میں پہنچ جائے گا اور عدالت میں گواہ سے جو پروف ہو جائے گا تب کوئی توبہ کرے گا تو توبہ نہیں مانی جائے گی۔ تو وہ سب جوڈس معاملہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اگر کسی نے توبہ کیا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو ہے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ جانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آ جاتا تھا، یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک مسئلہ آ گیا کہ فاطمہ بنت جو ہے ایک تھی مخزوم کی، بڑے اعلیٰ خاندان کی تھی، اس نے چوری کر لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رپورٹنگ آ گئی کہ یہ جو ہے قریش خاندان کی ایک عورت ہے جس نے چوری میں پکڑی گئی ہے، کیا کیا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چور کی سزا کیا؟ ہاتھ کاٹنا، ہاتھ کٹیں گے اس کے۔ تو سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، ارے یہ ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، اتنے اعلیٰ خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹیں گے، قریش سے بدنام ہو جائیں گے، یہ ہوگا، کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو۔ جیسے انڈیا میں جگاڑ لگتا ہے، جگاڑ لگانا شروع کی، کیسے لگے گا؟ تو دیکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سفارش کرے گا، کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک ہی بچے کی بات مان سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولے بیٹے تھے، ان کا بیٹا اسامہ تھے، بالکل پوتے کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے۔ حضرت حسن حسین کو ایک طرف بیٹھاتے تھے، ان کو ایک طرف بیٹھاتے تھے۔ بولے کہ یہ بچہ اگر جب جوان ہو گیا ہے، اگر یہ سفارش کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ ان کی بات نہ کاٹے۔ لیکن جب اسامہ بن زید آئے ہیں ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ وہ فاطمہ مخزومی عورت جو ہے، فاطمہ بنت اسود نام تھا، کہ وہ چوری میں پکڑی گئی ہے اور آپ کو رپورٹنگ بھی ہو گئی ہے اور آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن سارے لوگ پریشان ہیں اس سے، تو کچھ نہ کچھ حل نکالیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ پتھر رکھ کے ان کو بھی ڈانٹ دیا، اسامہ کیا بات کر رہا تم؟ پہلی قومیں جو ہے اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ ان کا جب کوئی غریب کرتا تھا جرم تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتا تھا، اور کوئی امیر کرتا تھا تو دائیں بائیں سے راستہ نکالا جاتا۔ اگر یہ فاطمہ بنت اسود مخزومی کی کیا بات کرتے ہو، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو ہاتھ کٹے نظر آتے تم لوگ۔
میری لخت جگر، نور نظر، فاطمہ بنت محمد، میری سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی، لیکن وہ بھی اگر کرائم کرے گی تو کرائم شریعت کس سے بچ نہیں پائے گی، مجھ سے تک رپورٹنگ ہو جائے گی تو پھر تو میں تو امپلیمنٹ کروں گا۔ تو اس وجہ سے آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی ناک رگڑ کے رہ جائے، عدالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں خود ہی عدالت ہے، خود ہی چیف جسٹس سے، نبی جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے، ان تک بات ملا آ گئی تو اب بات واپس نہیں ہوگی۔ ان سے آنے سے پہلے تم لوگ معاف کر دیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کی میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ جو آیت الکرسی والی حدیث سے واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید الفطر کے جو ہے سامان جمع ہوئے تھے، تو پہلے زمانے میں جو گیٹ وغیرہ بہت لاک وغیرہ تو رہتے نہیں تھے، تو ان کو جو گیٹ پہ بیٹھا دیے کہ تم رات میں حفاظت کرو، کوئی چور اور نہ آئے۔ لیکن رات میں چور آ گیا، جیسے جو ہے گیہوں جو ہے بوری میں پیک کرنے لگا ویسے پکڑ لیے، تو پھر اس نے جو ہے معافی مانگا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بال بچے بھوکے ہیں، معاف کر دیجئے، ایک چانس دے دیجئے۔ تو ان سے وعدہ لے کہ دوبارہ چوری نہیں کرے گا، ہاں نہیں کریں گے، تو ان کو معاف کر دیے، بولے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے، تو نہیں آئیں گے۔ وہ چلا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ملے تو بولے کہ وہ جو ہے آیا تھا کوئی کیا، کہ ہاں آیا تھا، تو پکڑے، ہاں پکڑے، تو لائے نہیں چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑ دیے؟ یا رسول اللہ وعدہ کیا، بہت زیادہ رونے دھونے لگا، وعدہ کیا کہ دوبارہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹ بولا ہے، وہ آج بھی آئے گا۔ تو پھر جو ہے وہ آیا کل ہو کر کے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ آیا تھا رات میں کیا، کہاں آیا، لائے کیوں نہیں اس کو، کہ نہیں۔ پھر وہ رونے لگا، دھونے لگا، پھر کہا کہ اس بار تو ایک چانس دے دو، اور پھر جو ہے اس کے بعد کبھی نہیں آؤ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹ بولا ہے، پھر آج بھی آئے گا۔ پھر یہ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات پتھر کی لکیر، آئے گا ہی تو آئے گا۔ پھر جیسے آیا ویسے پکڑے، بولا کہ اس بار تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی غریبی بھی نہیں، چلو جا۔ کہا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، وہ تم کو رشوت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب ان کے اندر بے چینی ہو گئی، بولو کیا کیا کلمہ؟ کہا زبردست کلمہ ہے۔ کہا کہ اگر تم اس کو پڑھ کے سو جاؤ تو ایک فرشتہ جو ہے تمہارے اوپر جو حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا، ایک تمہارے گیٹ پہ ہو جائے گا، پوری رات تمہاری حفاظت ہوگی۔ کون سا کلمہ ہے؟ تب اس نے بتایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو جب صبح ہوئی فجر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ وہ دوست تمہارا آیا کہ نہیں، کہ ہاں آیا تھا، آج نہیں لائے؟ بولے یا رسول اللہ اس نے جو ہے ایک بات بتائی ہے کہ ایک کلمہ میں جانتا ہوں، اگر تم پڑھ کے سو تو پوری رات تمہاری حفاظت ہوگی۔ بولا کون سا کلمہ بتایا؟ تو بولے کہ جو ہے وہ کلمہ بتایا ہے آیت الکرسی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا شخص، لیکن بات اس نے یہ بالکل صحیح بتائی کہ آیت الکرسی کی یہی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائے تو اس کی حفاظت کے لیے ایک آدمی جو ہے نگراں مقرر ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جب اتنی بات اوپن ہو گئی تو کیا میں بتا دوں کہ وہ تمہارا 3 دن سے کون دوست آ رہا ہے؟ تو بولے کہ بتائیے کون تھا وہ؟ بولے کہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا۔ تب آپ سمجھ جائیے کہ شیطان بھی اگر کوئی اچھی بات کی تلقین کرے نا تو آپ کو لینا فرض ہے، چاہے کہ جو ہے دیوبندی یا وہابی اور یہ کی بات کرے کہ اس کی سننا اس کی نہیں سننا ہے، پتہ نہیں علماء کرام کہاں سے گمراہی لے کر کے آئے، ان کی نہیں سننا ان کی سننا۔ میں تو کہتا ہوں پنڈت کی سننا ہے، کرسچن کی سننا، سب کی سننا ہے۔ آپ اس کی نہیں سنیں گے تو آپ کی کون سنے گا؟ تو ایک آپ کو ماحول تو کریٹ کرنا پڑے گا نا کہ بھائی ہم آپ کی سننے کے لیے تیار، آپ ہماری سنیے، ایک ماحول بناتے ہیں فرینڈلی۔ آپ کا نہیں ہمارا بچہ نہیں سنے گا تو کہے گا کہ ہمارا بچہ اتنا فالتو کہ تمہاری سنے گا۔ تو مسلکی معاملے میں بھی بھائی سب کا سب سنیں، اور انٹر ریلیجن کے معاملے میں بھی سب کے سب سنیں۔ ایسا انوائرمنٹ بنائیے، اور جس کے پاس جو پیور ہے نا تو اس کو کیا ڈر ہے؟ چیک ان کا ڈر اس کو ہوتا ہے جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کے پاس پیور مال ہے تو اس لحاظ سے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے کہ 3 دن تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور کو چھوڑ رہے تھے جبکہ رنگے ہاتھوں اس کو پکڑے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں بولے کہ تم نے اس کو لا مطلب جو ہے تم نے جو ہے اسلام کی خلاف ورزی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت تک معاملہ نہیں آیا۔ عدالت سے باہر کوئی آدمی جو اپنا گڈ ول دکھا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، معاف کر دے سب چیز، جہاں رپورٹنگ ہو گئی آپ کا بس ختم۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتایا کہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعد لغفور رحیم، یعنی اس جو
ان کو جو سزا دی گئی تھی تو اس سے کوئی غلط فہمی میں یہ نہ ہو جائے کہ توبہ کا راستہ بند ہو گیا. نہیں، توبہ کا راستہ ہمیشہ وہ ایگزٹ کھلا ہوا ہے. وہ ایک ربڑ کے مانند تمام انسان کو اللہ نے دیا ہے کہ جیسے بچے جو ہے سلیٹ پہ لکھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو مٹانے کے لیے ان کے پاس ایک رہتا ہے، فوراً مٹا لیتے ہیں، کاپی پہ پنسل سے لکھتے ہیں. تو اسی طرح سے انسان کی زندگی میں ہزاروں غلطی ہوگی تو توبہ ایک ربڑ کے مانند ہے. لیکن ربڑ اس لیے نہیں دیا گیا کہ غلط لکھو. ربڑ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر لکھنے میں غلطی ہو جائے تو اس کو مٹا لو، 100 مرتبہ 100 مرتبہ مٹا لو. لیکن ربڑ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم غلطی کرو. اسی طرح توبہ جو ہے گناہ کا لائسنس نہیں ہے کہ توبہ کا لائسنس دیا ہو تاکہ آپ گناہ کرتے رہو آرام سے. توبہ ایک لائسنس اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر تم کو نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو جائے اور 1 مرتبہ کیا 100 مرتبہ ہو جائے تب بھی تم ٹینشن نہیں لو، اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. تو زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر انہوں نے جو ہے تختی کو پھر اٹھایا. وفی نسخۃ ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، تو اس نسخے میں جو ہے ہدایت کی بھی باتیں تھی، رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. لیکن یہاں بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ جو ہے پرجنگ ہو گیا، 70,000 کو قتل کر دیا گیا میدان میں. پھر بھی یہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل جو کیسی قوم ہے آپ کو معلوم ہے، کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. یہ تختی جو لے کے آئے ہیں آپ، یہ پتہ نہیں آپ کہیں سے مارکیٹ سے خرید کے لائے ہیں یا طور پہاڑ پر سے اللہ نے دیا، کیسے کیا ثبوت ہے آپ؟ ثبوت تو تمہارے میں جو لیڈر ہے، چلو میرے ساتھ دکھا دیتے ہیں تم کو. کہاں ہم جائیں گے؟ تو کہا چلو. تو اتنے جو ہے تقریباً جو ہے 5.25 لاکھ بچ گئے تھے، اس میں سے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیے جو مین قبیلے کے ہیرو تھے. بولے چلو اب میں تم کو طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے خود دکھوا دیتا ہوں. تو وختار موسیٰ قوم 70 رجلا لمیقاتنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے اس وقت متعین کے لیے 70 آدمیوں کا سلیکٹ کیا بنی اسرائیل میں سے. لیکن یہ جو لوگ جب آئے ہیں تو فلما اخذتهم الرجفہ، ایک جو ہے بالکل زلزلے نے ان کو جو ہے دھر دبوچا، پورا جو پہاڑ ہلنے لگا تھا. قال رب لو شئت اهلكت من قبل وإياي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہم کو ہلاک کر دیتا. اب تو ہم لوگ توبہ کی نیت سے آئے ہیں. تَأْتُهْلِكَنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، تو کیا تو ہمیں جو ہے ہلاک کرے گا جو ہمارے بے وقوفوں نادانوں نے کچھ غلطی کی ہے. ان ہی الا فتنتک، یہ تو نہیں تھی مگر آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. تو ذل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو جسے چاہتا گمراہ کرتا، جسے چاہتا تو ہدایت دیتا ہے. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے. تو فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، تو مغفرت کرنے والا ہے. تو اس میں معاملہ ایک بیچ میں اور بھی آئے گا. یہ لوگ جب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کو بات کرتے، کہا نہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے. بہت ضدی قوم تھی یہ لوگ. تو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دیکھے گا مار ہی دیے، اب پھر 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ. تو جسارت پہ جسارت، جسارت پہ جسارت. تب یہ لوگ جو ہے آ کر کے دعا کیے ہیں، توبہ کیے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے. تو وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا. لیکن مزے کی بات کیا ہے آپ دیکھیے کہ جب دیکھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو زلزلہ آیا تھا وہ رک گیا، تو ایسا مطلب ہوا کہ اللہ نے دعا قبول کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا. تو جب دیکھا اللہ تعالیٰ کا اب دل مائل ہو گیا ہے ہمارے طرف، تو انہوں نے بھی جو ہے گرم لوہے پہ ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا. کہتے ہیں نا کہ ابو جب جو ہے موڈ میں آ جاتے ہیں اور ہاتھ جیب میں ڈالنا شروع کرتے ہیں تو بچہ جو ہے 5 کا 10 مانگنا شروع کر دیتا ہے. پہلے کہتا ہے 5 روپے ابو دے دیجیے، کیا کرے گا یہ کریں گے، اور جیسے ہاتھ ڈالے 10 روپے دے دیجیے ایک اور کام ہے. تو دیکھتے کہ جب موڈ بن گیا ہے تو آپ تو 5 کا 10 بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب خوش ہو گئے ہیں تو ایک پرماننٹ ہی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. پرماننٹ سرٹیفکیٹ کیا بولے؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں تمام بھلائی لکھ دے، گارنٹیڈ کر دے، تاکہ یہ سب لفڑائی نہ ہو. ورنہ 2 قدم چلتے ہیں ہدایت بھی چلتا ہے، پھر گمراہی آ جاتی ہے، پھر چلتا ہے پھر گمراہی آ جاتے ہیں. تو ایسا کر دیے کہ ہمارے قسمت ہی میں جو ہے حسنہ ہی لکھ دیجیے. چلیے اب وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی لکھ دیجیے، ٹینشن ہی فری ہو جائے. اِنَّا ہُدْنَا عَلَيْكَ، ایسے تو ہم لوگ آپ کی طرف توجہ کر ہی لیے ہیں، لیکن بشی تقاضے کے تحت کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہمارے مقدر میں بھلائی لکھ دیجیے، دنیا کے بھی اور آخرت کے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میرا یہاں جذباتی معاملہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا عذابی اصیب بہ من اشاء، دیکھو جہاں تک میرے عذاب کا معاملہ ہے تو وہ تو میں جس کو چاہتا ہوں اس کو 2 چار کرتا ہوں.
لیکن جہاں تک تو رحمت کی بات کیا ہے تو وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو رحمت کا سوال ہے نا تم کو، تو رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ میری پوری رحمت جو ہے پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ کم رحمت ہے کہ تمہارے لیے ہوا میں چلا رہا ہوں، آکسیجن، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے چیز کس کے لیے؟ ہماری رحمت کی نشانی نہیں ہے؟ ہوا خریدنی پڑے تو تم جو ہے حالت خراب ہو جائے، پانی خریدنا پڑے تو حالت خراب ہو جائے، یہ سارے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے، پوری کائنات میں ہماری رحمت پھیلی ہوئی ہے، تم کو محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ فری کاسٹ ملتا ہے۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ کہ تو جو رحمت پوچھا ہے وہ میں سمجھ گیا، وہ رحمت جو خصوصی رحمت ہے جس سے عذاب سے آدمی بچتا ہے۔ تو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو جس رحمت کی طرف تمہارا اشارہ ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں، تو کیا ہے؟ تو میں عنقریب اس کو بھی لکھ دوں گا، لیکن کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کریں، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ پہ پابندی سے عمل کریں گے، دیتے رہیں گے، اور وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہمارے آیات پر پکا ایمان رکھیں گے ان کے لیے وہ ہماری خصوصی رحمت دنیا میں بھی لکھی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی فضیلت دیکھیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2000 سال کا گیپ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہا کہ 2000 بعد جو ایک رسول آئے گا ان کے بارے میں بشارت لے لیں۔ تمہارے دور میں 3 لوگ جو تقوی کی زندگی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ پہ پابندی سے عمل کریں گے، جو ہمارے آیات پہ پکا ایمان رکھیں گے، ان کے لیے وہ رحمت ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور ان کے لیے میں لکھ دوں گا جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی بھی ہوں گے اور امی بھی ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے نبی امی، یعنی جو ڈیبٹ ہے نا وہ کریڈٹ بن گیا۔ نہ جاننا ایک جو ہے لیکنگ مانا جاتا ہے، لیکن ایک عمر تک نہ جاننے کے بعد پوری دنیا کے علم و حکمت کے بوچھار کر دینا یہ کریڈٹ بن گیا کہ بھائی 40 سال تک جو آدمی نہ مدرسہ گیا، نہ اسکول گیا، نہ ABCD پڑھا، نہ الف ب پڑھا، اور وہ علم و حکمت کا امام بن گیا، تو یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس وجہ سے نبی امی کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا کہ نبی امی تھے، یہ کبھی مدرسہ نہیں گئے، کبھی اسکول نہیں گئے، کوئی ان کا ٹیچر نہیں ہے، اور پھر جو 40 سال کے بعد علم و حکمت کی بوچھار ایسا اعلیٰ کلام کہ جو بڑے بڑے ادبا اپنے کلام کو پھاڑ رہے، تو پھر یقینی بات ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام نہیں خدا کا کلام ہے، تو پھر ماننے میں تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تو ان رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے بارے میں وہ لکھا ہوا پائیں گے تورات میں بھی انجیل میں بھی، یعنی تورات میں بھی میں ان کے بارے میں لکھ کے دے رہا ہوں، اور پھر 600 سال کے بعد جو انجیل نازل کروں گا ان میں بھی لکھا ہوگا۔ اور پھر اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ دیکھیے شان 2000 سال پہلے شان بیان کی جا رہی، یامرہم بالمعروف، اور نبی کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ معروف کا حکم دینے والا ہوگا، ہر جگہ بھلائی جہاں نظر آئے فوراً تلقین کرے گا۔ وینہاہم عن المنکر، اور پھر اس کی شان یہ ہوگی کہ منکر سے روکنے والا ہوگا، بے غیرت نبی نہیں ہوں گے کہ کہیں پہ بے حیائی ہو رہی ہو آرام سے گزر گیا، نہیں، فوراً آبجیکشن ہے۔ کوئی بچہ سگریٹ پی رہا، ہم کو کیا مطلب، ہمارا بیٹا نہیں پی رہا، نہیں، کیوں بیٹا سگریٹ پی رہا؟ جہاں بھی منکر وہاں پہ یہ آبجیکشن، جہاں منکر وہاں آبجیکشن۔ معاشرے کا اصلاح ایسی ہو سکتا ہے۔ تو اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا۔ اور نمبر 3 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمام پاکیزہ چیزوں کو وہ حلال کرے گا۔ اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور انسانوں پر جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں، خرابی والی چیزیں ہیں، اس کو وہ حرام گھوشت کر دے گا۔ سور کا گوشت حرام، گائے کا گوشت جائز۔ اور پھر چھٹی چیز وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو ہے اسر اور اغلال کو انسانوں کے گردن سے بوجھ کو اتار کے پھینک دے گا۔ نبی کی شان دیکھیں، اسر اور اغلال، اسر کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو لے کر کے کوئی مشکل چل سکے، اور اغلال وہ تو جس کو لے کر کے چل ہی نہ سکے۔ یہ رسم و رواج، بدعات و خرافات، لوگوں کو جو ہے اپنی زندگی کے پرابلم کتنے رہتے ہیں اس میں یہ گھسا دیتے ہیں۔ بوڑھا ماں باپ ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی دینا کتنا پریشانی ہے، اپنا پیٹ پالنا، اپنے بچوں کا پالنا، اپنی بیوی کا پالنا، پھر ماں باپ بوڑھے ہیں ان کا پالنا، تو آدمی کی تو اتنی کمائی نہیں ہو پاتی رہتی ہے، اسی میں والد بیمار پڑ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے، پھر ہاسپٹل میں کچھ دیر چلے جاتے ہیں، اس میں کچھ پیسہ جو ہے قرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ انتقال کر جاتے ہیں، اس کے انتقال میں کچھ جو ہے پیسہ چلا جاتا ہے، پھر مولانا لوگ کہتے ہیں کہ تم کیسا بیٹا ہے قرآن خوانی ابھی تک نہیں کیا،
تمہارے والد کو مرے ہوئے 40 دن ہو گئے، چالیسواں نہیں کیا، اچھا یہ بھی کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دوست کو کال کرتا کہ 5000 اور ہے کیا کرو گے؟ تو ابو کو 40 دن ہو گئے نا، اب کھانا تو کھلانا پڑے گا، اب مولانا صاحب آئیں گے تو ان سے دعا بھی کرانی، تو 500 ان کے لیے بھی چاہیے۔ تو یہ جذبات کی ایکسپلائٹیشن۔ کیسا لڑکا، کچھ نہیں کرایا، باپ مر گیا قرآن خوانی تک نہیں کرایا، جبکہ بیٹا جو ہے 30 دن میں 30 پارہ پڑھ کر کے والد کو بخشا سکتا ہے، نہیں مدرسہ کا بچہ کہاں آیا؟ اب وہ جو ہے دوڑ بڑھا کر کے پڑھے گا تو اس کے پہنچے گا، اب بیٹا کا نہیں پہنچے گا۔ ہر آدمی 4-5 اولاد چھوڑ کے گیا ہے، 4-5 اولاد ایک ایک پارہ پڑھتے تو باپ تو مالا مال ہو جائے گا۔ اب مدرسے کے بچے کیسے پڑھتے ہیں آپ کو معلوم؟ اب پھر تو مولانا لوگ تو پھر کہتے ہیں کہ دعا کیسی کرانی، 50 روپے والے یا 500 والی، جیسی دعا ویسی جو الفاظ نکلیں گے۔ تو یہ جو ہے جذباتی لحاظ سے جو ہے مذہبی لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہے رسم و رواج، بچی کی شادی ہو گئی، تم کو خوشی نہیں، کھلایا نہیں کھانا، کچھ پارٹی شارٹی کچھ نہیں کیے، کیسا بخیل آدمی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے دولت مندوں کے لیے تو دولت کی اظہار کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ شادی کیا، میں تو مگنی میں جو کروڑوں روپیہ لوٹا دیتا ہوں، آؤ سب لوگ آؤ، دعوت دینے جائیں گے بچی کی شادی کے، تو آپ یہاں جائیں گے تو آپ کے لیے جو ہے سوٹ لے کر کے جائیں گے۔ کیوں؟ کیسے پتا چلے گا کہ بھائی گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں؟ نئے نئے رسم نکالنا، نئے نئے رواج دینا۔ امیروں کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ دولت کی نمائش کے ایک چوچلے ہو جاتے ہیں، ان کے دولت کی تعریف ہوتی ہے کہ کتنا پیسہ والا ہے، کتنا پیسہ والا ہے۔ وہ کپڑا دے کے مت جاؤ، دیکھو بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، بیٹے کی شادی میں کتنا کیا۔ یہی چیز جو غریبوں کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے، کوئی اس کا گھر نہیں چل رہا ہوتا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یہ رسم و رواج اور بدعت و خرافات، ان دونوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے۔ خدا سے بات کرنی ہے، خدا سے دعا کرنی ہے، ڈائریکٹ کرو تم۔ کیوں خالق و مخلوق میں حال لے پڑتے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ مولوی کیا جنازہ پڑھائے گا دل سے جو بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے گا؟ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ایک کوئی عالم کے امام کے دل سے نکلے گی؟ امام تو ڈیلی جنازہ پڑھا رہا ہے، اس کو تو جو ہے ہیبٹ ہو گیا ہے، بڑی سے بڑی لاشیں آ جاتی، اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈیلی کا معاملہ ہے اس کا۔ امام حرم کے دل میں کیا جو ہے جذبات آئے گی؟ ڈیلی جو ہے جنازہ آتے رہتے۔ لیکن ایک باپ کا جنازہ بیٹا تو لائف میں ایک ہی مرتبہ پڑھائے گا نا، تو اس کے دل سے جو دعا نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ دل سے دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول کو بھیجنے کا مشن ہے۔ 20 سال پہلے، 2000 سال پہلے میں بتا رہا ہوں کہ رسم و رواج کو جو پاؤں تلے رون دیں گے، یہ بدعت و خرافات کا جڑ سے کھرچ دیں گے، اور وہ ساری چیز ہم لوگ امپلیمنٹ کر لیے۔ ٹوکیے تو کہتے نہیں مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت دار نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے مذہبی نہیں ہیں، ہم لوگ دیندار نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے سائڈ میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے، لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات اصل جو ہے 2 منٹ۔ فالذین آمنوا بہ، تو وہ جو کہے ہو کہ لکھ دیجئے ہمارے لیے، گارنٹی کر دیجئے دنیا میں اور آخرت میں دونوں چیز، تو میں گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ تو وہ جو اسپیشل رسول جو آخری فائنل آئیں گے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ اور معاملہ کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا بہ، اوپن لائسنس، کان کھول کر سن لو۔ تو جو کوئی بھی ان پر ایمان لائے گا، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کرے گا، ونصروہ، اور ان کی مدد کرے گا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی پیروی کرے گا جو ان کے ساتھ نازل ہوگا، اولئک هم المفلحون، یہ لو فلاح پائیں۔ 4 سینٹنس اللہ نے دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان پر ایمان لائے گا، جو ان کی تعظیم کرے گا، جو ان کی مدد کرے گا، جو اس نور کی اتباع کرے گا جو ان کے ساتھ نازل ہوگا۔ اب آپ سمجھ لیں، رسول کی مدد کرے گا، رسول کو جو ہے آپ جانتے ہیں پوری لائف میں کھانے کی مدد کی ضرورت تھی یا جو ہے کھیت کی ضرورت تھی؟ کس چیز کی مدد کی ضرورت؟ آج آپ رسول کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وقت کھانا بھیج سکتے ہیں کیا؟ تو مدد کیا مطلب؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے۔ تو آج کا انسان بھی تو خود رسول کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ رسول کی تعظیم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ رسول پر ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ تو رسول پر ایمان تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تعظیم بھی یہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ہمارے منہ پہ تالا لگ گیا، حدیث آپ بیان کر دیں ہم خاموش ہو جائیں گے۔ مدد کیا ہوگی آج کے دور میں؟ تو مدد تو بس یہ کہ ان کا جو لایا ہوا دین ہے، اگر وہ جو ہے پاؤں سے مسئلہ جا رہا تھا، آپ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، یہی مدد ہوگی نا۔ ورنہ آپ اپنے جو ہے جائیداد اور رسول کے نام پہ لکھ کر کے مدد نہیں کریں گے۔ ایک ہی مدد ہے کہ ہمارا دین جب اعمال ہو رہا ہے اور لوگ گمراہی میں بھٹک رہے ہیں تو اس کو پروموٹ کرو، تو وَنَصَرُوهُ۔ آپ جانتے ہیں کہ جو خندق کے موقع سے جو ہے پیٹ پہ پتھر بدے ہوئے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بولے نہیں کہ کھلا دو 2 روٹی،
2 کھجوری کھلا دیں، لیکن ہر موڑ پہ انفقو 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 انفقو، یہاں تک کہ جو ہے منافقین چڑ گئے کہ کتنا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ چیخ کر رہے کہ کتنا خرچ کریں، قل اللہ، جو بھی سرپلس ہے سب خرچ کرو۔ تو یہ جو بار بار کہتے تھے خرچ کرو خرچ کرو، لا کے چندہ دو چندہ دو، تو کس لیے؟ اپنے لیے یا دین کے لیے؟ یہ دین کی مدد تھی، تو دین اس وقت بھی تھا، دین اس وقت بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے وَنَصَرُوهُ اگر کرنا ہے تو آپ کو دین کو غلبے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں ہیں، جتنی بھی صلح ہے، جتنے بھی یہ ہے، وہ سب دین کے غلبے کے اکارڈنگ ہے، جو میں سیرت النبی میں جو ہے اس کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کرائٹیریا دیا گیا، ہم کو بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار کے دعا کے مستاق بنے، تو یہ 4 کام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ بولے کہ یہ 4 کام سائڈ میں رکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو آپ یہ ویسے ہی ہے جیسے کسان جو ہے اپنے گھر سے ہلنے کے لیے تیار نہیں اور اناج کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ پہلے گھر سے نکلیے بارش میں، اب بیج بوئیے، اب پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیج کو جو ہے ایک توانا جو ہے درخت بنا دے، تب ہم بنائیں گے۔ تو یہ 4 کام کیجئے، لڑکھڑاتے ہوئے صحیح، کچھ بھی صحیح، تب ہم جا کر کے اس میں جو ہے اس کو قبول کریں گے اور پھر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ 4 کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے جو ہے آپ لوگوں کے